کی شہزادی تھی، یہ بھی ام المومنین تھی، نہیں تھی بی بی عائشہ، ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق، یہ بھی ام المومنین ہے، یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھی، مجتہدہ بھی تھی، اور مجتہدہ زبردست مفتیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الباسط فاروق نگر لڑکانہ سے۔ پیارے باپا جان، عرض یہ ہے کہ بندش ختم کرنے کا کوئی حل عطا فرما دیں اور روزگار میں برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال ہے بابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا تعلق جامعہ غوثیہ احسن المدارس سے ہے، اڈا چھاپ چوکی۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی امامہ لگا کر واش روم میں چلے جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واش روم میں چلے جاتے ہیں امام باندھ کر، تو مجھے آپ اس کا جواب دیں کہ اسلامی بھائی داڑھی اور زلفوں جیسی سنتیں ساتھ لے کر واش روم میں چلے جاتے ہیں، تو پھر میں امامے کا جواب دیتا ہوں، یا اسی کو جواب قبول فرما لیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو احمد آباد، مدینہ الاولیاء ہند احمد آباد میں نے ادھر پتا چلا تھا کہ یہ باہر رکھ کے جا رہے تھے امام میں۔ نہیں باپا، ایک اسلام بھائی کھڑے ہوتے تھے ذمہ دار، وہ یعنی نگرانی کے لیے نگرانی فرما رہے تھے نا۔ اچھا آپ ساتھ تھے میرے؟ بمبئی میں۔ تو وہ کہاں پر؟ بمبئی۔ نہیں یہ احمد آباد، احمد آباد نہیں، بمبئی میں۔ بمبئی میں بھی ایسا تھا؟ بمبئی میں۔ اللہ اللہ۔ تو وہ پھر میں نے سمجھایا ان کو، میں نے کہا یعنی یہ بتا رہے یہ سنت ہے امامہ، اس لیے مندہ نہیں لیا۔ میں کہا داڑھی کو کیوں باہر نہیں رکھتے، داڑھی کب باہر رکھو گے، یہ بھی تو سنت ہے۔ تو یہ بس ہر ایک کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، لیکن مجتہد جو حقیقت میں مجتہد اسلام ہوتا ہے اس کا اجتہاد کارآمد ہوتا ہے، باقی سب کا اجتہاد رد ہے۔ تو سینے میں قرآن بھی ہوتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ شاید تعویذ نہیں اتارتے ہوں گے گلے سے، اچھا چلے یہ بھی اتار دیتے ہیں۔ نوٹوں کا کیا کرتے ہوں گے؟ نوٹوں میں بعض اوقات وہ اللہ کے نام والے نام لکھے ہوتے ہیں، عبداللہ، عنایت اللہ، رشید احمد، اس طرح کے نام نوٹوں پہ سائنیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں۔ جو بھی اب دیکھو تو کوئی نہ کوئی ملے گا میرے پاس تو نوٹ، یہ 10 کے نوٹ ہے نا میرے پاس، شاید کسی کا لکھا ہوگا نام۔ یاسین انور ہے نا، یہی لکھا نا۔ تو اب یاسین تو پوری قرآن کی صورت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انور تو ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، سرکار انور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ نوٹے کا رکھو گے، کوئی لے جائے گا، یہ نہیں رکھتے باہر۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایسا کوئی یعنی کہ مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ امامہ پہن کر اگر کوئی جائے گا تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ اگر اللہ اور رسول کا نام ہے، کاغذ میں کچھ کوئی ایسی تحریر ہے دینی یا تعویذ وغیرہ ہے، تو اس کو بہتر یہ کہ باہر رکھ کے جائے۔ اگر ضائع ہونے کا خوف ہے یا بھول جائے گا یا کوئی اٹھا جائے گا، تو اس صورت میں بھی پہن کر گیا تو، یا ویسے سستی کے بارے میں نہیں اتارا تعویذ یا نہیں نکالی تحریر اور چھپے ہوئے ہیں یہ سب، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा जान ये इसमें होगी पंज सूरा में बंदिश ढूंढ रहे हैं। ढूंढ लें। इसमें एक सवाल का जवाब ये भी अता फरमा दे कि बच्चों को नजर लग जाए तो कैसे पता चलेगा? क्या रोजाना बच्चों की नजरें उतारनी चाहिए? जब शक पड़े कि भाई नजर बच्चों को खूबसूरत होते हैं, अक्सर खूबसूरत नहीं भी होते, तो बच्चा लगता है मीठा, एक तादाद है जिसको, तो अब ताज्जुब की नजर देखे तो नजर लगेगी, माशा अल्लाह कहेंगे तो नजर नहीं लगेगी, समझे? तो जब भी कोई चीज अपनी या दूसरों की पसंद आए तो माशा अल्लाह कह लें या तबारक अल्लाह कह लें, बारक अल्लाह कह लें या सभी कह लें, जो मैंने अल्फाज दिए। तो इस तरह इंशा अल्लाह नजर नहीं लगेगी, और ताज्जुब से जब देखेंगे तो नजर लग सकती है। तो बच्चे को लोग बाजू का ताज्जुब से देखते होंगे, यार कितना खूबसूरत है, माशा अल्लाह कहने की तो है नहीं, या माशा अल्लाह कहना भी चाहे तो कहना नहीं आता, मसाला। मसाला क्या होता है? ना इंशा अल्लाह कहना आता है, ना माशा अल्लाह कहना आता है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहना आता है। किसको आता है भाई? आपका ख्याल है आपको आता है, आपका ख्याल है। अभी माइक देंगे ना, अभी शायद आप वो संभल कल और एहतिमाम से कहेंगे, इसमें भी आधा उदा गिरफ्तारी का खतरा रहेगा ये। और जब ये आप अपने रंग में होंगे ना, समझे, तो आप जो कह रहे होंगे वो मैं सुनता रहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम को बोलेंगे सहाबाए किराम, साहबी, इसी तरह तो बोलते हैं अक्सरियत, हर फर्द का नहीं बोलता। बहार शरीयत को बहार शरीयत बोलते हैं, बहार शरीयत, यही तो बोलते हैं। तो मुझे तो सच्ची बात है कि एक तलफ्फुज कोर्स होना चाहिए, सलाम कोर्स भी होना चाहिए। सलाम कहाँ आता है करना? अगर कहूं लाखों में किसी को आता हो तो शायद गलत नहीं है। जी हाँ, तकरीबन, भले ना आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, पढ़ा लिया है, नहीं जल्दी में अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अच्छा वालेकुम अस्सलाम। अगर आपने सही भी कह दिया अपने ज़ोम में तो क्या कहें? वालेकुम अस्सलाम, ये भी गलत है। वाइल माने पहाड़ी बकरा, आइन को जाहिर करके कहां पढ़ते हैं, बोलते हैं, और उसमें तो जबान पे बहुत देर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस दुरुस्त इसका तलफ्फुज जो है ना, व नहीं, वाइल पहाड़ी बकरा, वाजिब भी अदा नहीं होगा। वअलैकुमुस्सलाम, 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 ये रटना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा। फिर भी जल्दी में किसी ने आप गए सलाम किया तो वालेकुमुस्सलाम निकल गया मुझसे, गए काम से, पहाड़ी बकरा दे दिया उसको। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सलाम कोर्स होना चाहिए, तलफ्फुज कोर्स होना चाहिए, हिकमत कोर्स होना चाहिए। हिकमत हो देसी दवा वाली नहीं है, वो तबाबत है। हिकमत, हिकमत, बाबा इसका अखलाक कोर्स होना चाहिए, सब कोर्स होने चाहिए जिनमें ये तो आएगा कोई भी नहीं ना पढ़ने के लिए। इसकी सनत अगर मिल भी गई तो नौकरी नहीं मिलेगी। सनत तो वो काम आएगी जिसमें नौकरी मिले। तो खैर ये सब इन्हें सीखना चाहिए, ना समझ में उलमा से पूछे। जो लिखा हुआ किताबों में, मुस्तनद किताबों में, उनको देखकर उनके तलफ्फुज, अब एराब लगे हुए नहीं होते। अलबत्ता दावत इस्लामी की किताबों में अक्सर एराब लगे होते हैं, तो एराब देखकर उसको खूब रट्टा लगाना पड़ेगा। माशाअल्लाह कहां दुरुस्त बोलते हैं, जिस तरह से माशाअल्लाह माशाअल्लाह करते, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते सही। यार लाखों में कोई दुरुस्त बोलता होगा, खुसूसन उस वक्त इसकी पहचान हो जाती है जब जल्दी में होता है। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु
علیہ وسلم اتنا بھی نہیں بول سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سنا ہے کسی مقرر سے, مبلغ سے؟ سنا ہو تو بول دینا میرے کو. اب غور کرنا, بھلے نا اگر منچ کو ہلا رہا ہے, وہ چل رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, یہ مطلب توجہ نہیں رہتی ہماری. ہم بھلے کتنے فاسٹ مبلغ بن جائیں, یہ فاسٹ میں زیادہ ناس ہو جاتا ہے بعض اوقات تلفظ کا. آیتیں پڑھتے ہیں جب اس طرح پڑھ جاتے ہیں کہ بس چبا چبا کر, کہ بعض اوقات معنی کفریہ ہو جاتے ہوں گے. تو مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, تو بارہا حاضری دی ہے میں نے. تو انہوں نے مطلب ایک بار وہی کہ قرآن, بہت تیرے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے, اس پر بات ہوئی تھی. تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو لعنت تو اس پر کرے گا جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, اس طرح کا کوئی ارشاد فرمایا تھا. بولا اب یہ قرآن کا پڑھتے ہیں, کفریات بکتے ہیں, کفریات. یہ مفتی صاحب نے فرمایا سر, یعنی کسی شخص معین کو نہیں کہا, فرد واحد کو نہیں کہا, ایک جنرل بات کی کہ اس طرح آج کل لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ان کو صرف خوش فہمی ہوتی کہ ہم نے اتنے ختم کر لیے, اتنے ختم کر لیے. تراوی میں دیکھو ہے نا کیسا فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں. یا علمون تعلمون, یا علمون تعلمون, یا علمون تعلمون, یا سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتے کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو اس طرح وہ گھوڑے دوڑانے والے ہوتے ہیں, گھوڑے نہیں ایروپلین اڑانے والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی اگر آہستہ پڑھنا چاہیں تو ان کو آتا بھی نہیں ہوتا. انہوں نے رٹا اسی طرح لگایا ہوتا. صاحب بہار شریعت نے لکھا ہی ہے نا کہ حالانکہ ان کا دور تو بہت اچھا تھا, پھر بھی لکھا کہ 3 سال تک میں تراوی میں قرآن سننے سے محروم رہا. مجھے کوئی صحیح ملتا ہی نہیں تھا قرآن جس کے پیچھے میں تراوی پڑھ سکوں, صحیح مجھے سننا نصیب ہو جائے. بہار شریعت میں لکھا 4تھے حصے میں. افسوس, اب تو دور بہت ایڈوانس ہو گیا. اب تو خدا جانے کون صحیح پڑھتا ہوگا. اب تو حالات ایسے ہو گئے, صحیح پڑھے گا تو عوام اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے, یہ بہت دیر لگاتا ہے, بھاگ جائیں گے. تراوی کا مسئلہ چھین لے گی قوم آپ سے. آپ 2 گھنٹے تک لگے رہیں گے تراوی. وہ تو 20 منٹ میں فارغ کرتا تھا, وہ 25 منٹ میں فارغ کرتا تھا. آپ تو یہ 2 گھنٹے ہم تھک جاتے ہیں. تو تراوی نہیں پڑھنی ہوتی, ایسے لوگوں کو رسم تراوی ادا کرنی ہوتی ہے. تراوی تو ترویح اور یہ جو فضائل ہے, رات مطلب ہم نے قرآن جگایا اس کو, اور عبادت, اور یہ جو حدیث ہیں, تو تراوی بہت دیر. ترویح کی سنت تو کبھی بھی ادا کرتے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ترویح یہ مطلب وہ 4 رکعتوں کے درمیان جو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے, وہ ترویح کہلاتا ہے. اور اس میں اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی, تو ایک تو صحیح قرآن پڑھے جس میں دیر لگے, تجوید کے ساتھ, مدات کا لحاظ رکھتے ہوئے, اور پھر 4 رکعت جتنا بیٹھے, یا اس میں نوافل پڑھے یا کوئی ذکر و اذکار کرے. تو پھر آپ بتاؤ کہ یہ کون آئے گا تراوی پڑھنے کے لیے؟ اکیلا بھی کوئی نہیں پڑھے گا اس طرح. تو کون پڑھے گا اس طرح؟ کیسا نازک دور ہے. تراوی پڑھنے والے پڑھ گئے, نمازیں پڑھنے والے پڑھ گئے, مزاروں میں مزے لے رہے ہیں, ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں. ہم پڑھتے بھی تو پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں, پیسوں کے لالچ میں پڑھتے ہیں. حالانکہ تراویح کی اجرت حرام اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے. پیسوں کے پیچھے باغم باغ ہے. جب قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں گے, رضا الہی کے لیے پڑھیں گے, تو اس کی وہ برکات نظر آئیں گی کہ ہماری نسلیں موج کریں گی. لیکن ہم مفاد پرست لوگ ہیں. عشاء میں لوگ زیادہ ہیں, کوئی یا وزیر آ گیا تو کہا وہ زوردار قراءت تجوید کے جیسے. اس نے کبھی قرآن پڑھا تھا, کھول کے دیکھا تھا وزیر نے؟ اس کے سامنے آپ اپنے وہ زینت القرہ بنے ہوئے, کیا دے دے گا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو بھی کیا دے دے گا آپ کو؟ اور جب اکیلے میں پڑھتے ہیں نماز, اب
یا ظہر میں یا سری نمازوں میں جب سری قراءت ہوتی ہے اور اس میں کہاں جاتی ہے تجوید، کہاں جاتے ہیں اس کے قواعد؟ چلو حدر ہی صحیح، لیکن تجوید تو موجود ہے نا، مدات کھانے کی تو اجازت نہیں ہے نا، حروف چبا جانے کی تو اجازت نہیں ہے نا، تو کہاں پڑھتے ہیں؟ پھر اپنی الگ جب پڑھیں گے تو اس سے بھی گئے، تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ، کیا خشوع کیسا خضوع سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسائل تو بہار شریعت میں لکھے ہوئے، بہار شریعت میں لکھے ہوئے، بہار شریعت میں لکھے ہوئے، بہار شریعت میں لکھے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم دے، تھوڑا پڑھے مگر درست پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھے مگر درست پڑھے، بیڑا پار ہو جائے۔ کہ حدیث پاک میں یہ بھی تو فضیلت موجود ہے نا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھا اس کی ہے نا مغفرت کی بشارت ہے، کیا روایت نکالے عمدگی سے، لیکن کہاں پڑھتے ہیں عمدگی سے؟ وہ تو جب مائک لگا ہوا ہو، قراءت کمپٹیشن ہو، بھرپور تیاری ہو، واہ واہ کرنے والے جمع ہوں اور تمغہ ملنے والا ہو، کچھ مطلب نام آنے والا ہو، تو پھر کانوں پر ہاتھ لگا کر پھر جو پڑھیں گے نا وہ کلیجہ بعد میں ہلے گا، منچ ہل رہا ہوتا ہے، یوں سمجھ لو، شاید سمجھے، بندہ خود ہل رہا ہوتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، پورا گلا لگا کر زور لگا کر، کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے نہ او میں فرسٹ آ جاؤں، میرا نام رسالوں میں چھپ جائے گا، کچھ تحفے طائف ہو جائیں گے، 2 مبارکبادیاں مل جائیں گی، گلے میں ہار آ جائے گا، اس لیے اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ بند کر دروازہ، کوئی نہ دیکھے، رب دیکھے، کر قراءت تو گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دل نہیں کرے گا پڑھنے کا۔ یہ سب شیطان کے وار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قراءت کے مقابلے غلط ہیں یا منچ پر عمدہ آواز سے قراءت کرنا کوئی گناہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، ہر ایک اپنی نیت پر غور کرے کہ میں کاہے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر رب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، مرحبا، 100 کروڑ مرحبا۔ یہی نعت خوان بھی غور کرے اس پر، یہ کاہے کو پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے یا نعرے لگوانے کے لیے، نوٹیں کمانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہر ایک غور کرے مطلب اپنی نیت پر۔ میں کسی شخص معین کی نیت پر حملے کا مجاز ہی نہیں ہوں جو میں حملہ کروں، میں تو مطلب یہ بات کرتا ہوں، بعضوں کو ناگوار بھی گزرتا ہوگا، تو اس میں مظاہرے کا دوا تو ہوتی کڑوی ہے، پیٹ تو بہت تپکتے ہیں، قاری صاحب سبحان اللہ ایمان تازہ فرما دیا آپ نے، واہ نعت خوان تم نے تو مدینے پہنچا دیا۔ ایسے بولنے والے تو بہت ہیں یار، کوئی یار ایسا بھی تو نا جو کڑوی گولی کھلائے، تاکہ وہ اخلاص کی گولی تو ذرا مزہ تو کم آئے گا نا۔ اللہ تعالی ہم کو حقیقی معنوں میں اخلاص نصیب فرمائے، ہم عمل کریں بھلے تھوڑا ہو مگر رب کے لیے ہو، بسم اللہ کا عمدگی۔ یہ کاروبار میں بندش کے لیے عمل، بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے باوضو دکان، دفتر یا گودام پر جا کر 1 مرتبہ سورہ ناس اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دروازے پر دم کیجئے، پھر 5 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں جوتیاں اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر جھاڑیے۔ جوتے لیدر کے سول کے ہوں نا، چمڑے کے سول کے ہوں، پھر وہی جوتے پہن کر دکان یا دفتر میں داخل ہو کر لوبان کی دھونی دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ کی بندش کا علاج ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کاروبار کی بندش کے تعلق سے۔ وسعت رزق کے لیے یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عمدگی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت. فیضان سنت جلد اول صفحہ 75 شعب الایمان کے حوالے سے حدیث ہے. شعب الایمان جلد 2 صفحہ 546 رقم الحدیث 2667. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب بھی قرآن پڑھے تو عمدگی سے پڑھا جائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بھلے تھوڑا پڑھیں عمدگی سے اللہ کی رضا کے لیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے حکم کو یاد رکھتے ہوئے قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. جو ایروپلین اڑاتے ہیں نا وہ ٹھہر جائیں، ہوا میں اسٹاپ ہی نہیں ہے نا، تو زمین پر ہی رہیں اور اسٹاپ کرتے ہوئے جہاں جہاں رموز اوقاف وغیرہ ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، مدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حرف ایک بھی نہ چبے. اب پورا قرآن آپ نے ختم کیا اپنے زوم میں، جبکہ ایک حرف رہ گیا، چب گیا، تو پورا قرآن تو ہوا نہیں نا، قرآن تو نامکمل رہا. اور حرف چبنے کی وجہ سے جو وبال آیا کہ جس رکعت میں آپ نے وہ حرف چبایا وہ رکعت تو ہے نا، نماز تو گئی نا. ایک حرف چبا لیا اس نے قراءت میں تو نماز ہوئی یا نہیں، کیونکہ معنی یا فاسد ہوں گے یا محمل ہوں گے. ہاں، معنی اگر فاسد ہوئے تو بھی نماز گئی، محمل ہوئے تب بھی گئی نماز. اور محمل کے معنی یہ کہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ پانی وانی، پانی وانی، کام کوم، روٹی ووٹی. روٹی ووٹی. تو یہ جو ووٹی ہے یا وانی ہے یا کام کے ساتھ کام کم، تو یہ جو دوسرے جو لفظ ہے نا یہ سب محمل کہلائیں گے، یہ محمل ہیں. وہ بے معنی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، بے معنی یعنی اس کا معنی کچھ نہیں ہے، محمل. تو یہ محمل الفاظ ہیں. تو قرآن میں اگر کوئی ایسا کلمہ تلاوت میں پڑھا، کوئی ایسا حرف رہ گیا جس سے معنی محمل ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی. اب گفتگو میں جو محمل ہے تو اس میں اگر وہ زینت کے لیے ہے، بعض اوقات زینت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام. دھام یہ زائد ہے لیکن کیسی زینت بخشی اس نے مصرعے کو. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خالد اتاری، میں شہر. یہ آخری سوال ہے. کل ان کی چھٹی بھی نہیں ہے اور پھر ان کو آفر کی بھی ترکیب آج کرنی ہے. جی بابا، آج بھی کل کی طرح مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ہی صلاۃ والسلام کے بعد ہمارے سنی مدارس کے جو طلبہ ہیں اور جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ وغیرہ ہیں، ان کے اساتذہ وغیرہ جو بھی آئیں، انشاءاللہ یہ آج بھی میلاد ہال میں تشریف لے جائیں گے اور وہاں ان کا آفر مدنی مذاکرہ ہوگا، سوال جواب کا سلسلہ رہے گا.
इंशाअल्लाह ताला। जामियातुल मदीना का भी सुबह दर्जा लगेगा। जी हाँ बेचारे आएंगे। अच्छा, जामियातुल मदीना वाले जो बाबुल मदीना के, अब वो मतलब यार कल तो इनकी छुट्टी नहीं है। दावत सबको है। चलो अब दुआ करा देते हैं, लेकिन मदारिस से अहले सुन्नत वाले जो तशरीफ लाए, जो आज रात यहाँ है, उनका तो वो फिर है ना, कल भी जी बाबा, कल इनकी जी अब हाँ। कुछ बेचारे तशरीफ ले भी गए ट्रेन- जिनकी आज वो गाड़ियां थी। गाड़ियां कल सुबह में भी हैं, कल शाम उनकी में भी तादाद हैं। ली है बाबा, लेकिन वो अभी एक बहुत बड़ी तादाद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला ये अभी सलातो सलाम के बाद ये मिलाद हाल में इनकी तरकीब है। ये है कि नहीं, ये तलबा तशरीफ रखते हैं, तशरीफ लाएंगे ना मीलाद आल में? वाह है माशाअल्लाह। आज भी शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी यार, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नो सीज फायर। अच्छा, तो इंशाअल्लाह तो चलो अब दुआ कर लेते हैं। सवाल चलाना जरूर तो नहीं, चला भी पापा नहीं। वो जिनकी आवाज थोड़ी सी होने रोई ना, अगर बेचारे ने सुन ली होगी ना, तो इस बहाने आइंदा मदनी मुज़ाकिर इस में आएगा। बेचारे मेरा के सवाल साथ अब तो चली नींद कैसे जाएगा। आएगी उस बेचारे को? थोड़ा चलाने दो ना सवाल। काल तक ही नहीं ना, ना काल की भी नहीं, साला नहीं ना सवाल। अब हफ्ते को तो है ना, हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकिरा। अब जो ये आखिरी सवाल। दूसरे शहरों वाले वो यार अगर मदनी चैनल पर करम फरमा दिया करें, मदनी मुज़ाकिरा सुना करें। आखिरी सवाल चला ले, दुआ होगी ना अभी बेटे। चला चला यार। ए भाई जल्दी बटन दबा यार। मेरा नाम मोहम्मद खालिद अतारी, मैं शहर कसूर से बात कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज 3 दिन के मदनी काफिले से वापसी हुई है। और प्यारे बाबा जान, आपसे ये सवाल था कि 10 मुहर्रम आशूरा के दिन, यानी आज के दिन लोग मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाते हैं। तो अगर कोई बकरा ज़बा करके ये कहे कि ये इमाम हुसैन के नाम का बकरा है, तो क्या इस तरह वो कहना और वो खाना पकाना कैसा? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन का बकरा कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी दाखिला नहीं मिलेगा, अभी तो दुआ नहीं मांगेंगे। अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो सलात व सलाम भी पढ़ना है। तो वो या इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु का बकरा कहने में कोई हरज नहीं है। ये वसवसे होते हैं लोगों को। ये मैं आपको एक बहुत पुराना किस्सा अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। दावत इस्लामी के पहले का एक दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे बताया कि हमने वो एक जानवर पाला था गोश्त पाक के नाम का। तो फुला साहब मिले, उनको भी मैं जानता हूं, वो साहब भी नहीं थे, बहरहाल थे भी नहीं, लफ्ज़ थे। तो एक मिला, हमारी बिरादरी का ही था। अब ज़ाहिर है कि मतलब क्या बोलूं हम यार, वो आलीशान वो विला हो तो कुछ और कुछ भी तो होता है ना, जिसका तस्करा करते हुए मज़ा नहीं आता घरों में। खैर, तो वो मिला और उसने इसको बोला कि यार ये किसका जानवर है? गोश्त पाक के नाम का, गोश्त पाक का है। तो उसने मजम्मत की कि ये तो शिरक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो नहीं हो सकता। ये बात आई गई होगी। बोला इत्तेफाक से उसने मुझे बताया कि यही शख्स बकरा ईद के दिनों में बड़ा जानवर लेकर आ रहा था। तो मैंने इत्तेफाक से मैंने उसको बोला ये किसकी है, ये किसका है जानवर? बोला क्यों, मेरा। तो फिर बोला बस ये मेरे हाथ में आ गया। मैंने बोला यार मेरे पास जो जानवर था, मैंने कहा कि गोश्त पाक का है, तो तुमने कहा था ये शिरक है, अल्लाह का है। अब ये तेरा कैसे हो गया? अब वो क्या जवाब देता है उस पर, समझे? तो यूं कुर्बानियां भी पिछले दिनों आपने की हैं। ये मेरे बाप के नाम का है, नहीं मेरे वो अब्बू मेरे दादा जो वफात पा गए, एक हिस्सा इनके नाम का है। 7 हिस्से वाले जानवर में मुख्तलिफ नाम, फिर दुआओं में भी नाम पढ़े जाते हैं। तो बकरीद ने हमारा ये मसला तो हल कर दिया है
کہ ہم ایک دوسرے کے نام کے جانور ہوتے ہی ہمارے پاس، تو حقیقت میں تو اللہ ہی کا ہے، سمجھے؟ تو یا امام حسین کے نام کا جو ہے تو ظاہر ہے کوئی ذبح یا حسین کہہ کر تو نہیں کرتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ غلط فہمی ہے، وسوسہ ہے، اس کو نکال دینا چاہیے. اور مطلب یہ کہ یہ امام حسین کا بکرا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بکرا جو ہے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر کھلا کر یہ ثواب جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال کیا جائے گا. ایصال ثواب ہے نا، نام کا سے مراد یہاں ایصال ثواب ہوتا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو ہوگا اس میں گجرات کون سے ظہور الہی اسٹیڈیم میں یہ مدنی مذاکرہ اوبی وین کے ذریعے وہاں سے انشاءاللہ براہ راست یہ شریک ہوں گے. گجرات ہاں جی، گجرات میں ظہور الہی اسٹیڈیم ہے، اس میں اسلام بھائی جمع ہوں گے گجرات کے اور اسی کابینہ کے. انشاءاللہ وہاں سے اوبی وین کے ذریعے انہوں نے اس ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے. پاکستان کا گجرات، پاکستان کو ہند میں پورا صوبہ جی گجرات. بابا جزاک اللہ. آمین. باپا یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو یہ مذاکرے کے دوران ایک بہت بڑی تعداد پرچیوں کے ذریعے زبانی کہا کہلوایا اور طرح طرح کی مرادیں لے کر ارمان لے کر اور مدنی بہاریں بھی لے کر، ایک اسلام بھائی تو ابھی آئے کہ مجھے خواب میں امیر علیہ سنت تشریف لائیں اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، یعنی ان کا کوئی مسئلہ تھا تو آپ نے ان کو بلایا ہے. تو اب اس طرح کے بہت سارے معاملات لے کر یہ اسلام بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں. تو ابھی جو دعا ہو تو باپا ان سب کی جو ہے وہ دعاؤں میں ان کی مگر بھی جس کو بلایا ہے میں نے خواب میں، جی. اگر میں اس کو قریب بلا لیتا ہوں تو دوسرے جیسے خواب دیکھنا نہیں شروع کر دیں گے، آزمائش ہو جائے گی. بابا خواب میں قریب بلا لیں، خواب میں تو بلا لیا نا اس کو بقول اس قریب کے. بلا لیں نا خواب میں. تو قریب جب وہ خواب میں کہا تو قریب رہ کر کہا ہوگا نا، چیخ مار کے تو نہیں کہا ہوگا اس کو. تو یہ تو خواب سے ہی گزارا کرے کیا. تو خواب میں کوئی حارسین خادمین ہٹو ہٹو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، فکر مت کریں آپ. ایک کے تو گھر پہ بھی گئے تھے آپ، وہ ابھی آئے تھے آج شام کو. سبحان اللہ. جی باپا گھر پہ بھی آپ تشریف لے گئے تو بہت خوش تھے وہ اسلام. نہ تھکن نہ تو تھکن یار کا یہ چہرے پہ جو ہے. اس طرح کا دیکھتے ہیں اس کو مدنی فیسیں لیتے ہو کہ نہیں؟ اب میں اگر سے تازہ یہاں سے بولوں گا نا ہر مہینے 3 دن سفر کرو تو اتنا شاید اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیں گے. اور خواب میں خالی دیکھ لیں گے تو نمبر بناتے پھریں گے. ہم نے خواب میں دیکھا ہے. واہ خواب تیری بھی کیا بات ہے. حالانکہ خواب حجت نہیں ہوتا. تو اب میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہے تھے کہ یہ بھی خواب میں اگر کہنا پڑے گا. لبیک. نیتوں کا اظہار مرشد کی بارگاہ میں استقامت کی دعا بھی کروا لیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی نیتوں کا اظہار. سبحان اللہ. باپا یہ مدارس اہل سنت کے اسلام میں بھی اگر 2 درس دینے یا سننے کی نیت کر لیں ان بابا. کی اپنی ہے دعوت اسلامی، ان کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اپنے آخرت لبیک. کی اس میں ظاہر بہتری ہے. ہر روز 2 درس دیں یا سنیں فیضان سنت سے، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں. 12 مدنی کام ہے دعوت اسلامی ہے، ان میں حصہ لیں. اپنے وہاں کے علاقے کے ذمہ دار کے ماتحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکتے ہیں وہ لازم پڑھائیں. اس کی بہت ضرورت ہے، ان کی بہت کمی ہے. تو اس طرح قرآن کی خدمت کریں. قرآن کی نہیں، قرآن شریف بولتے ہیں. قرآن شریف، قرآن قرآن قرآن. یہ قرآن میں اس کو قرآن لکھا ہے، قرآن نہیں. ٹھیک ہے، قرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الحسنین، اے ہمارے امام، اے ہمارے امام اعظم کے رب، اے ہمارے امام اہل سنت کے رب، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب غفار، ہماری پردہ دری کرنے والے رب ستار، اے ہماری پردہ پوشی کرنے والے رب ستار۔ پردہ دری میرے منہ سے نکل گیا، رب سے پردہ پوشی کی التجا ہے کہ ہمارے عیب یہاں بھی چھپائے وہاں بھی چھپائے، ہمیں رسوائی سے بچائے۔ تو اے ہماری عیب پوشی کرنے والے، پردہ پوشی کرنے والے رب ستار، تیرے گناہگار سیاہکار بندے دور دور سے تیری محبت میں، تیرے پیارے محبوب کی الفت میں، صحابہ و اہل بیت کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الہ العالمین سب کی خالی جھولیاں گوہر مقصود سے بھر دے۔ اے مولا، ہمارا مقصود بس تو ہی تو ہے، تو راضی ہو جائے تو سب کچھ ہے، تو ناراض ہوا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ رب کریم ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ اے رب کریم ہم گناہگار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ رب کریم تیرے دروازے پر حاضر ہے، یا اللہ اگر تو بھی ہم کو دور کر دے گا تو پھر کس کے در پر جائیں گے؟ اے مولا اپنے محبوب کے صدقے، امام حسین کے طفیل، کربلا کے شہیدوں کے واسطے ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ اگر تو نے حساب لیا تو ہم پھنسے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں گناہگار بدکار، مگر اے اللہ تیرے بندے، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ الہ العالمین ہمیں محشر میں رسوا نہ کرنا۔ الہ العالمین ہماری بے حساب بے حساب بے حساب مغفرت کر دے۔ کسی کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہو یا بخش دے بہر مرتضی یا رب، بخش دے بہر مرتضی
یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، شیطان رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، نفس روڑے اٹکاتا ہے۔ اے مولا نفس و شیطان کی رکاوٹیں دور ہوں، ہم نیک بن جائیں۔ یا اللہ حسن اخلاق کی نعمت سے ہمیں نواز دے۔ یا اللہ ہمیں نرم گو اور نرم خو بنا دے۔ اے میرے مالک بے جا سختیوں شدتوں کی عادتیں نکل جائیں۔ الہ العالمین اپنوں پر ہمیں سختیوں سے بچا لے، اپنوں پر ظلم کرنے سے بچا لے، مسلمانوں پر ہمیں رحم کر، رحیم و کریم بنا دے، مسلمانوں پر مہربان بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ظلم سے بچا لے، یا اللہ ظلم سے بچا لے، ظلم سے بچا لے۔ نہ ہم کسی مسلمان پر ظلم کریں، نہ کسی کافر پر غیر شرعی ظلم کریں، نہ کسی جانور پر ظلم کریں۔ الہ العالمین ہمیں سنتوں کا مبلغ بنا دے، اسلام کا مبلغ بنا دے، نیک بنا کر نیکیاں پھیلانے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو جو حقوق العباد ہم سے تلف ہوئے، اے مولا دنیا ہی میں توبہ کی سعادت اور معافی کی توفیق دے دے، ان حقوق کی تلافی کی بھی سعادت بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں نہ جانے کتنے مریض آئے ہوں گے، مریضوں کے نمائندے آئے ہوں گے۔ الہ العالمین بے روزگار، تنگ دست، قرضدار بھی یہاں ہوں گے، ہمارے ناظرین میں بھی ایسے ہوں گے۔ یہ بیچارے جو ہمارے خانپور ضلع شیخو پورا میں جمع ہوئے، ان میں بھی ایسے ہوں گے۔ یا اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما۔ عالمی مدنی مرکز میں بیچاروں نے پرچیوں کے ذریعے یا زبانی دعاؤں کے لیے پیغامات دیے گئے، ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے میرے مولا، ان کا دل ٹوٹنے سے بچا لے، ان کی یا اللہ ان کی مرادوں پر رحمت کی نظر ڈال دے، سب کا بیڑا پار کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ الہ العالمین پاکستان کو سنتوں بھرا نظام عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کے میلے منصوب خاک میں ملا۔ الہ العالمین پاکستان میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے۔ یا اللہ عالم اسلام کی بے چینیاں اضطراب ختم ہو، سب مسلمان نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، عیش کوشیوں کے اڈے ویران تباہ و برباد ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ یا اللہ ہمارے علماء و مشائخ اہل سنت پر رحم و کرم فرما، ہمارے طلباء کرام جو بیچارے دور دور سے آئے ان سب کو بھی علم نافع سے مالا مال کر دے، بیچاروں کے حافظے مضبوط کر دے۔ یا اللہ ان کو دینی کتابوں کے مطالعے کا شوق دے دے، علماء حق اہل سنت کی کتابیں بس یہ پڑھتے رہیں اور اپنا علم بڑھاتے رہیں، ان کو بے جا کاموں سے بچا کر کام میں آنے والے افعال میں لگا دے۔ الہ العالمین ان سب پر رحم کر، ان کا آنا جانا قبول فرما، انہیں علم نافع دے، ہم سب کو نفع دینے والا علم دے۔ ان ہمارے علماء اور مدرسین کے جو جو ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے ادارے ہیں، سب آباد رہیں، سب آباد رہیں، سب شاد رہیں۔ الہ العالمین سب کو صحیح خطوط پر اسلام کی خدمت کرنے کی سعادت دے دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے دعوت اسلامی کے محب قبلہ افسر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ شہزادے کا ابھی انتقال ہو گیا بتا رہے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم و کرم فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبر کی پہلی رات کربلا والوں کے صدقے میں باغ و بہار ہو جائے، تا حد نظر وسیع ہو جائے. ان کے عزیزوں کو، لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو سب ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمام اسلام تشریف صلی اللہ رکھیں. تعالی علیہ ملاقات کا جو طریقہ ہے وہ بھی سماعت فرمائیں گے. بھی کل پاپا ٹوکن دیے گئے تھے سب کو، تو آج وہی اسلامی بھائی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ جو ملاقات کا اعلان ہوگا تو اس وقت وہی شامل ہو سکیں گے. ویسے جانے کی تو سب کو اجازت ہے، جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں وہ سب ہی نیچے میلاد ہال میں ابھی تشریف لے جائیں گے. اور ٹوکن جو کل دیے گئے تھے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں. مدارس اور جامعات اہل سنت کے جو طلباء اسلامی بھائیوں کو دیے گئے تھے وہ ٹوکن اپنے ساتھ رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یا محمد. نبی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا. حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا. اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا. یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
کا حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائیں، حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائیں، اپنے دامن میں چھپائیں اور رب سے بخشوائیں۔ یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ کافی ہمارے یہاں اساتذہ وغیرہ تشریف فرمائیں، تو میں یہ کہوں کہ میں بوڑھا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو اس کی ضرورت نہ رہے۔ اب خود ہی اگر سمجھ جائیں کہ اس کو بیچارے کو پیشاب بھی آیا ہوا ہوگا، تھکا ہوا ہوگا، پھر میلاد ہال میں بھی ابھی وقت، پھر ملاقاتیں، تو تھکن در تھکن در تھکن، تو اگر ایک ساتھ ملاؤں گا تو شاید دوسرا تیسرا، تو اگر آپ چاہیں تو مل لیتا ہوں، اگر ناراض ہوتے ہوں تو، ورنہ راضی خوشی راستہ دے دیجئے۔ آپ بھی میلاد ال میں یہیں سے انشاءاللہ آپ کو راستہ مل جائے گا، بتا دیں گے۔ میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ یا رسول یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو تو